بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا ان پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن ایسا کیوں ہے کہ چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے پروگرام کی پہلی 3 ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو اب ضرور دیکھیں، پروگرام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ کے پروگرام بھی دیکھ سکیں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں وضاحت کی جائے گی کہ آج جب ہم برطانوی آئین، امریکی آئین، پاکستان، انڈیا، جاپان، ان ممالک کے دساتیر یا آئین کی بات کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کن مراحل سے گزر کر دستور یا کانسٹیٹیوشنلزم کے اس جدید دور تک پہنچا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہم کن مراحل سے گزر کر کانسٹیٹیوشنلزم کے دور میں داخل ہوئے، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب ریاستوں کے باقاعدہ آئین نہیں ہوا کرتے تھے۔ دوستو، توارد سے بچنے کی خاطر میں قبل از مسیح یونان کا ذکر یا برطانوی، امریکی یا کسی مخصوص ملک کی آئین سازی کی طویل تاریخ اور ان کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، وہ بڑے لمبے قصے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر دنیا بھر کے ممالک کی بات کروں گا۔ ہمیں علم ہے کہ ایک طویل عرصے تک یا بلکہ ہزاروں سال تک دنیا بھر میں بادشاہ، ریاست اور قانون کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ فرانس کا ایک مشہور بادشاہ 14ویں، جس کو ہم 14th لوئس کہتے ہیں، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے 71 سال تک حکومت کی تھی، 1643 سے 1715 تک۔ اس کا قول تھا کہ I am the state and I am the law، یعنی میں ریاست ہوں اور میں ہی قانون ہوں۔ اس طرح اس دور کے تمام بادشاہ ریاست کو اپنی ملکیت یا ایک بڑی جاگیر اور عوام کو اپنی پراپرٹی یا کوئی چیز سمجھا کرتے تھے، جن پر اس کا ہر حکم اور فرمان کا اطلاق ہوتا تھا۔ اب بادشاہ کے احکامات کسی آئین، کتاب یا ضابطے کے پابند نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی بات سمجھنے کے لیے ہم برصغیر میں مغل بادشاہوں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے انارکلی کا ڈرامہ یا فلم دیکھی ہو تو اس میں اکبر اعظم کے یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ اکبر اعظم کے منہ سے نکلی ہر بات انصاف ہی ہوتی ہے، ہر بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ قانون ہوتی ہے، وہ انصاف ہوتی ہے۔ یعنی بادشاہ کے ہر صحیح و غلط فیصلے کو حرف آخر اور انصاف ہی سمجھا جائے۔ جناب والا، بادشاہت کے ان ادوار میں بادشاہ اپنے دربار یا کھلی کچہریوں میں منٹوں میں لوگوں کی زندگی اور بڑے بڑے جاگیروں کے فیصلے صادر کر دیتے تھے۔ اچھا، بعض دوست یہ کہہ سکتے ہیں، بعض کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ نہیں جی، اس وقت بھی کوئی ریٹن آئین موجود تھا۔ تو اگر کوئی آئین موجود بھی تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ آئین تو بادشاہ نے خود بنایا ہوتا تھا، اس کی پاسداری پر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر وہ اسے دوائی کی طرح صبح، شام، دوپہر اس کو تبدیل بھی کر سکتا تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ پھر بڑے وقتوں بعد زمانہ بدلا، ہم 19ویں صدی میں پہنچے، یعنی کہ 1800 کے بعد کا دور، 1801، 1802۔ 19ویں صدی میں ہیگل کے فلسفے سے ٹوٹلیٹیرینزم، جس کو ہم مطلق العنانیت کہتے ہیں، کہ نعروں نے جنم لیا۔ ہیگل جو تھا وہ ایک جرمن فلاسفر تھا، دانشور تھا۔ اس کا زمانہ 1770 سے 1831 تک تھا، یعنی تقریباً 61 سال تک وہ زندہ رہا۔ یہ فلسفی جس نے بادشاہ یا حکمران کے بجائے سارا زور ریاست کی مطلق العنانیت پر دیا، ایبسولوٹزم پر دیا۔ جیسے پہلے بادشاہت کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ بادشاہ کی ہر بات اور ہر حکم صحیح ہوتا ہے، اب کہا جانے لگا کہ the state can do no wrong۔
اس فلسفے کے مطابق اگر ریاست شہری کے حوالے سے کوئی زیادتی کر بھی جائے تو وہ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی جبر نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کو ریاست کی خاطر جینا اور ریاست کی خاطر مرنا چاہیے، یہ فلسفہ تھا۔ دوستو، کوئی بھی نظام جب جڑیں پکڑتا ہے تو اس سے پہلے اسے کسی فلسفک بنیاد کی تلاش ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ جرمن فلسفر کانٹ، ہیگل اور نیتشے جو تھے، ان کی تحریروں کے نتیجے میں ریاست کو مطلق العنانیت کی بنیاد فراہم ہوئی۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ریاست کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے، کیونکہ اب عوام نے یہ تاثر پرسپشن قبول کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اتنا زبردست پروپیگنڈا تھا، اس پرسپشن کو ایسے طریقے سے پھیلایا گیا کہ یہ عوام کے ذہنوں میں جاگزیں ہو گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ عوام کا بیڑا اس وقت پار ہو سکتا ہے، ان کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں جب یہ تمام اختیارات ریاست کو حاصل ہو جائیں گے، عوام سے لے کر ریاست کو دے دیے جائیں گے۔ یہ جو فلسفی تھے، ان کے افکار سے متاثر ہو کر اٹلی میں مسولینی نے اقتدار پر قبضہ جمایا۔ اس نے 1922 سے 1943 تک مطلق العنانی کی، جبکہ ایڈولف ہٹلر نے جرمنی میں 1933 سے 1945 تک حکمرانی کی۔ اس طرح خربوزے کو دیکھ کر دوسرے خربوزے نے رنگ پکڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روس میں جوزف اسٹالن نے بھی یہ ماڈل اپنایا، جس نے 1924 سے 1953 تک روس میں حکمرانی کی۔ اب یہ لیڈر اپنے اپنے ملکوں میں ریاست کے تمام اختیارات، ریاست کو جو اختیارات عوام نے دے دیے تھے، اب یہ فرد واحد ہر ریاست میں ان کو استعمال کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ ہوا کیا، جو عوام صدیوں سے بادشاہ اور اس کے اختیارات سے تنگ تھے، وہ بادشاہ کے شکنجے سے نکل کر اب ریاست کے شکنجے میں پھنس گئے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اچھا ناظرین، یہ بات بڑے دلچسپ مرحلے پر پہنچ چکی ہے، لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ پروگرام کا موضوع کیا ہے۔ آج کے پروگرام کا مرکزی نقطہ یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے مراحل تھے، وہ کون سے ادوار تھے جن سے گزر کر ہم کانسٹیٹیوشنلزم یا آئینی بندوبست کے دور میں داخل ہوئے۔ اچھا، ایک اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو 1877 میں پیدا ہوئے تھے اور 1938 میں انہوں نے وفات پائی تھی، وہ بھی اس دور کے فلاسفر تھے، اور علامہ اقبال ان جرمن فلاسفر سے بہت متاثر تھے، خاص طور پر ہیگل کے نظریات سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دانشور علامہ اقبال کو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل یعنی پل سمجھتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال اس وقت جرمن فلاسفر کے نظریات سے کافی متاثر نظر آتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جو آپ نے ضرور سنا ہوگا، ہر بچے نے سنا ہے، جو ایسا شعر ہے جو ریاست کو فرد کے مقابلے میں مرکزی حیثیت دینے کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ میں نے جو بات لمبی چوڑی آپ کو بیان کی ہے، وہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی فرد ایک مضبوط ریاست میں رہ کر ہی کچھ ہے، ورنہ تنہا فرد کی مثال ایک کمزور لہر کی سی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک لہر جو ہے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچائے۔
وہ دریا کی وجہ سے، دریا کی دوسری لہروں کی وجہ سے، دریا کے کناروں کی محتاج ہے، اس لیے اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن خوش قسمتی سے علامہ اقبال واز ناٹ سویڈ بائی the philosophy of ہیگل، مکمل طور پر وہ ہیگل کے نظریات سے متاثر نہیں تھے۔ انہوں نے اس پر تنقید بھی کی، دل کھول کر تنقید کی۔ ان کا ایک دوسرا شعر بھی اتنا ہی اہم ہے، اور یہ بھی بچے بچے نے سنا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن فرد کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، یہ نہ بھولیے۔ اچھا دوستو، ٹوٹلیٹیرینزم سٹیٹس کا حتمی انجام کیا ہوا؟ یہ جو جرمنی اور اٹلی اور رشیا کے عوام سے جو غلطی ہوئی تھی، اس کا حتمی انجام کیا ہوا؟ انہوں نے کیا قیمت ادا کی؟ ہوا یہ کہ ایک طرف مسولینی نے اٹلی اور دوسری طرف ہٹلر نے جرمنی میں ریاست کی بالادستی کے نام پر اپنے ہی عوام کی آزادیاں غصب کر کے، یعنی کہ چھین کے، یوزرپ کر کے عوام اور اپنے مخالفین پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ان کے سر کو کچل ڈالا، یعنی کہ جو بھی مخالفت میں آتا تھا کوئی اپوزیشن نام کی چیز نہیں چھوڑی، اور اس سیاسی مقولے کو صحیح ثابت کر دیا، جو کہ پولیٹیکل سائنس کا مقولہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی کہ طاقت کا نشہ انسان کو زیادتی پر مائل کرتا ہے، اور بے انتہا طاقت اگر کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اسے بے انتہا اور عجیب و غریب زیادتیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ ایک طرف جرمنی میں جرمن قوم کی بالادستی کے خواب دکھا کر دنیا کو دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونک دیا، یعنی کہ ایک طرف تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور ساتھ میجارٹی کو یہ بتایا کہ جی جرمن قوم جو ہے دنیا میں انوکھی قوم ہے۔ بالآخر دوسری جنگ عظیم میں اٹلی، جرمنی اور جاپان کو فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ریاست کی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں تقریباً 4 کروڑ انسان مارے گئے۔ ایک تجزیے کے مطابق 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ تک انسان دوسری جنگ عظیم میں کام آئے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ بات سننے کے لائق ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں نوآبادیت کا بھی خاتمہ ہوا، اور کئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ 1945 اور 1960 کے درمیان ایشیا اور افریقہ میں 36 کے قریب ریاستوں کو آزادی ملی۔ ان نئی ریاستوں کے لیڈرز نے آزادی سے پہلے، آزادی کی تحریکوں کے درمیان اور آزادی حاصل کرنے کے ابتدائی سالوں میں اپنے عوام سے پوری شد و مد اور زور و شور سے وعدے کیے تھے کہ آزادی کے بعد اب انہیں پوری شخصی آزادی اور ریاستی امور چلانے میں شراکت داری ملے گی۔ فرینڈز، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے آغاز کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں دنیا کے عوام کانسٹیٹیوشنلزم کے قریب پہنچی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ نظریہ کہ ریاست کے مقابلے میں فرد کو اہمیت حاصل ہے، فرد کو ایک نئے ولولے اور بھرپور عوامی امنگوں کی صورت میں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔
آپ کو معلوم ہی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں شہریوں کی ریاست پر بالادستی یا شہری کی ریاست میں اہم مقام کا نظریہ پہلے ہی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا، وہ کیونکہ وہ ترقی یافتہ اقوام تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرد کی آزادی کو ان نکات سے مزید تقویت دی گئی۔ ریاست کے متعلق جو نکات تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جسے عوام نے بنایا ہے۔ نمبر 2، عوام ریاست کے اصل مالک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تمام آئینی اداروں کا مقصد عوام کی اجتماعی فلاح و بہبود ہے۔ نمبر 4، عوام کو ریاست میں ہر قسم کی فیصلہ سازی کا حتمی اختیار حاصل ہے۔ اور 5واں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ریاست کا اہم ترین ادارہ ہونے کی وجہ سے عوام کو حق حاصل ہے کہ نہ صرف حکومت کی تشکیل ان کی مرضی سے ہو، یعنی کہ حکومت سازی جو ہے یہ عوام کی مرضی سے ہو، بلکہ وہ جب چاہیں کسی بھی حکومت کو دیے گئے طریقہ کار سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی بغیر خون خرابے کے، بادشاہت کے ادوار کے برعکس بغیر خون خرابے کے۔ اچھا، ان 5 نکات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مضبوط بندوبست کی ضرورت، یعنی لازمی قانونی بندوبست جو کہ سب پر جس کی پابندی لازمی ہو، کی ضرورت سے اب انکار ممکن نہیں تھا، جو ہر کمزور اور طاقتور کو پابند بنائے۔ ایسا بندوبست جس میں ہر کمزور اور طاقتور پر لازم ہو کہ وہ پہلے سے ایک طے شدہ طریقہ کار کی لازمی پابندی کرے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ منسٹرز ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ آفیشلز ہوں، اور ایسا بندوبست عوام کی مرضی سے تشکیل دیا جائے۔ اب آخری فقرہ، اس سارے بندوبست کو آج کی جدید دنیا میں آئین یا دستور کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح دنیا کی تمام ریاستیں اور ان کے شہریوں نے صدیوں کا سفر طے کرنے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آئینی بندوبست یا کانسٹیٹیوشنلزم کے دور میں داخل ہوئے۔ یہاں پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ایسا کیوں ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی ملک کا آئین دراصل کیا ہوتا ہے، آئین کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو آئین کے ذریعے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے لا اینڈ پالیٹکس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔